أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ لوگ آپ سے حیض سے متعلق سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ عورتیں پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ اس طریقے سے جیسا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، تم اپنے کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور بھلائی کا کام اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، جان لو کہ بلا شبہ تم لوگ اللہ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا قسم نہ اٹھاؤ، اس قسم اس وجہ سے نہ لو یہ کہ تم نیکی نہ کرو اور ڈرو نہیں اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے باز آ جاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اور آج کی آیت کریمہ کے اندر ایک خاص احکام کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ بارہا ہم ہر ہفتے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ احکامات کی آیتیں چل رہی ہیں، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے مال کے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس سے قبل جو ہے نکاح سے متعلق بات آئی، یعنی ہر ہفتے کچھ نہ کچھ خاص احکامات کی آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کی جو 3 آیتیں کریمہ ہیں، ان 3 آیت میں سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں، اس 2 آیتوں میں عورتوں سے متعلق ایک خاص حکم کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، اور وہ خاص حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو حیض کی حالت میں ان کو حیض کے ایام اور حالت حیض جو رکھا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ بہت سے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے لوگ حیض سے متعلق سوالات کریں گے، حیض کے بارے میں پوچھیں گے کہ حیض کیا چیز ہے، عورتوں کو جو حیض آتا ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو حیض ہے یہ ایک گندگی چیز ہے، ایک گندگی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مختص کیا ہے،
جو عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں ان عادتوں میں، ان ایام میں ان کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آتا ہے جس کی بنیاد پر اس حالت کے اندر نہ تو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اور نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر عورتیں جو ہے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نماز کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن روزے کی قضا ہے جو بعد میں پاک ہونے کے بعد عورتیں ان کی قضا کرتی ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں جانا نہیں ہے، مطلب یہاں پہ بتانا یہ ہے حل عبارت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سے اگر لوگ سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ حیض جو ہے یہ گندگی چیز ہے، اور جب گندگی چیز ہے اور جب تمہاری عورتوں کو حیض آ جائے تو ان ایام میں تم اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بستر الگ کر دو، بلکہ اپنا ہر چیز الگ کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو خاص چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت ایک شوہر اور ایک بیوی کے لیے حلال کیا ہے، ان چیز سے یا اس بات سے جو ہے الگ رہنے کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ سختی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس مقام کے اس خاص جگہ کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لیتی ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کے پاس تم آ سکتے ہو، یہ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے کھیتی بنایا ہے، تم جیسے چاہو اسے استعمال کر سکتے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ لوگ آپ سے حیض سے متعلق حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا جب وہ گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم لوگ عورتوں سے الگ رہو زمانہ حیض کے اندر، یعنی ایام حیض کے اندر۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان لوگوں کے قریب یعنی ان عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائے، پاکی حاصل کر لے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس عورتیں جب پاک صاف ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ، من حیث ایسے طریقے سے، امرکم اللہ جس طریقے سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جس خاص طریقے سے استعمال کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے تم ان کے پاس آ سکتے ہو اور اسی جگہ میں آ سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والوں کو خوب خوب پسند کرتا ہے، اور خوب خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر کہا کہ تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں۔ جس طریقے سے ایک کسان اپنی کھیتی کے اندر جیسے چاہتا ہے جاتا ہے، ویسے ہی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اور جیسے چاہو تم اس کو استعمال میں لا سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خاص پیغام کی طرف اشارہ کیا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے خیر کے کاموں کو آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقو، جان لو کہ بلا شبہ تم ان سے ملنے والے ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر تم جس احکام کے ساتھ اور جس پیغام کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم عورتوں سے ملاقات کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو جان لو کہ تم ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ کے سامنے ہوگے، تو پھر پروردگار عالم تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ولا تجعلوا اللہ، اور آخری آیت کے اندر یہ کہا کہ تم اللہ کے ناموں کو قسم یعنی نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کے نام کا سہارا اس لیے نہ لو یا اللہ کے نام کی قسم اس لیے نہ کھاؤ کہ اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں تقوی کا کام نہیں کروں گا، یا پھر جو ہے میں لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کروں گا، یعنی اس نیک اعمال اور کار خیر کی رکاوٹ کے لیے تم اللہ کے نام کا قسم نہ کھاؤ، یعنی تم اس معنی کر قسم نہ کھاؤ کہ میں کسی نیک کاموں میں حصہ نہیں لوں گا،
مثال کے طور پہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی قسم کھاتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، کوئی یہ قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ آج سے میں اپنے اوپر نیک کام کرنے کو حرام کر دیا ہے، تو اس طرح کے قسم کھانے کو اور بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس طرح کے قسم کھانے کو قرآن کریم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم لوگ نہ بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ یعنی تم اس وجہ سے اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں نہ کھاؤ کہ یہ ان تبروا کہ تم نیک عمل کرو، وتتقوا وتصلحوا بین الناس اور ڈرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے باز آ جاؤ، واللہ سمیع علیم اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تم دنیا کے اندر رہ کر کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کی بھیدوں کو جانتا ہے، سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس لیے ہمیں وہی حکم، وہی چیز کرنی چاہیے جس کو قرآن نے، حدیث نے اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ان تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی احکامات ہے جس کو ہم اپنے قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اس آیت کریمہ کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم پروردگار عالم رحم کا، کرم کا، عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو قرآنی فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ترجمہ پیش کیا گیا، مختصر سی باتیں تفصیل آئی، اے اللہ جو بھی پڑھنے میں، کہنے میں، سننے میں غلطیاں ہو گئیں اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ صحیح صحیح کہنے کی اور صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس میں، آج کے درس قرآن میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے مولا کریم تمام کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تمام کی زندگی کے اندر قرآنی فرمودات عنایت فرما۔ اے اللہ قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے لیے آج کے درس قرآن کو نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔